اگر کسی وجہ سے کئی باتیں ایسی ہو گئی نماز میں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی ایک ہی سجدہ کریں گے، سجدہ صاحب، مطلب اگر بھائی اور بھی کوئی چیز پائی گئی تو جی کون بتائیں گے؟ بھائی حضرت میں ظفر۔ اگر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم میں نے نا ابھی جوائن کیا، میں سوال نہیں سن پایا، سوال دہرائے نا کہ میں پھر بات۔ جی جی، یعنی اگر کئی باتیں ایسی جمع ہو گئیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے نماز کے اندر، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے ایک ہی سجدہ صاحب ہوگا نا جی، اگر کئی واجب چھوٹ جائیں تو، واجب چھوٹ جائے یا فرض کا تکرار ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی سجدہ صاحب ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، سجدہ سہو کر لیا تو یہ بھائی جلیل احمد صاحب بتائیں گے کہ سجدہ صاحب کر لیا تو اس کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک ہی سجدہ کافی ہے، سجدہ صاحب کافی ہے۔ صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ۔ اگر نماز کے اندر فرض چھوٹ جائے، یہ اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کے لیے کیا سجدہ سہو کافی ہوگا؟ یہ کون بتائیں گے؟ یہ حضرت میں بتاؤں نظام الدین۔ جی جی حضرت اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز کا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ترتیب میں، یعنی فرض چھوٹا نہیں لیکن ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو کیے جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کوئی ساتھی سجدہ سہو کا کوئی ضابطہ بتا دیں، یا اس کو ہم فارمولہ کہیں کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس فارمولے کو ہم فٹ کر سکیں، کوئی ایسا ضابطہ ہو؟ کون جی بتائیں گے؟ میں جی بتاؤں جی ساجی محمد اسامہ۔ جی 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 واجب چھوٹ جائے تو جو ہے وہ ہم اس کے لیے سجدہ صاحب کریں گے۔ اب ہماری کتاب میں ویسے سجی شاید یہ تعدیل اور ترتیب کو الگ انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں تو وہ اسی میں شمار کرتے ہیں، مطلب کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی یا ترتیب الٹ ہوگی یا کسی میں جی زیادہ دیر بیٹھ گئے وقت مقرر سے، مطلب کوئی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی ایک رکن کی مقدار جی زیادہ دیر انتظار کیا یا سوچا، تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب۔ نہیں، وہ فرض میں تاخیر ہوگی نا۔ جی جی ہاں، یعنی اتنی دیر اگر فرض میں تاخیر ہو گئی تو پھر سجدہ صاحب ہوگا، یا جی ہاں جی واجب ہاں، کے ترک سے سجدہ صاحب ہوگا۔ صحیح۔ جی۔ اچھا، سوچنے کا جو ہے ہم نے پڑھا ہے، تو سوچنے کی صورت میں سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ یہ بھائی کون بتائیں گے؟ میں عثمان علی۔ جی جی اگر 3 تسبیح کے بقدر وہ سوچ میں رہا اور اتنی تاخیر ہو گئی، جیسے 3 بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، تو اتنی تاخیر ہونے سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، استاد جی، بہتر یہ ہے۔ صرف سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی اتنی تسبیح؟ صرف سبحان اللہ، تسبیح سبحان اچھا، اللہ کو کہتے ہیں۔ جس ٹھیک ہے، طرح ٹھیک۔ وہ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اب وہ پیچھے مقتدی ہاں، تو امام کو سبحان اللہ۔ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی، ہاں تو جی۔ اس وقت مشہور تو یہی ہے کہ پیچھے مقتدی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہاں جی، جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیح پڑھ، یعنی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صحیح۔ جی آگے بڑھیں۔
پھر امام کو لقمہ دیتے ہوئے سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے؟ جی سنت یہی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت یہ کہ التسبیح للرجال، تسبیح مردوں کے لیے۔ تو پھر سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، تو سبحان اللہ ہی کہنا بہتر ہے جی۔ بالکل بالکل جی ہاں، کیونکہ یہ امام سے غلطی ہوئی ہے نا، تو اب یہ ایک گویا کہ عیب ہے، اور عیب سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ہم غلطی سے پاک نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ اس میں ایک نقطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ساتھی پڑھ لیں آگے یہاں سے تشہد سے؟ جی بالکل جی ہاں، تشہد سے پڑھ۔ میں پڑھوں اسد عبد الرحمن؟ جی باری باری ساتھی پڑھتے جائیں۔ تشہد التحیات پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 17، 3 یا 4 رکعت والی فرض، وتر اور ظہر کی پہلی 4 سنتوں میں 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا اور 2 دفعہ اتحیات پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد تک یا اس سے زیادہ پڑھنے کے بعد یاد آیا اور اٹھ کھڑا ہوا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگر اس سے کم پڑھا ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، یہ کوئی اور پڑھ لے سکتا؟ یہ جو 2 دفعہ تحیات پڑھی ہے، تو اس کی صورت میں سجدہ سہو کیوں واجب ہوتا ہے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ ابھی آپ نے وہ ضابطے میں بھی یہ بات بتائی، فرض کی ادا کرنے میں تاخیر ہوئی۔ جی تیسری رکعت کا جو قیام ہے وہ فرض ہے، اس میں تاخیر۔ جی اگر اس میں بندے کو لگ رہا ہو کہ کوئی چیز غلط پڑ گیا اور پھر مطلب یا یہ احتمال ہو کہ ذہن مطلب کہ کچھ چھوڑ گیا تو پھر پڑھ سکتے ہیں دوبارہ۔ اور دوسرا استاد جی جب امام کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں دوسری رکعت میں اور امام نے اس کے بعد تشہد کے بعد کھڑا ہونا، تو استاد جی اس میں اگر امام تھوڑی دیر کرتا ہے اور اس میں بندہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، تو اگر اس میں پڑھ لے تو پھر سجدہ سہو کرے گا؟ یہ مسئلہ پھر دوبارہ ریپیٹ کریں۔ استاد جی جیسے ہمارے یہاں پہ امام صاحب ہیں وہ تھوڑی سلو پڑھاتے ہیں، پیچھے غیر مقلدین حضرات بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلو پڑھائیں، تو وہ دوسری رکعت جو ہوتی ہے تحیات کی اس میں تھوڑی کافی دیر بیٹھتے ہیں، مطلب اتنی آسانی سے ہوتی ہے کہ اگر میں پیچھے درود شریف پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکوں، تو اس میں کیا ہم درود شریف ساتھ اگر پڑھ لیں تو ہمیں سے یا چوتھی رکعت میں مسبوق ہوں اور میں نے کھڑا ہونا ہے، تو تحیات پڑھ کے اگر میں بجائے چپ رہنے کے درود شریف بھی پڑھ لوں تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ میں نے تو بیٹھے ہی رہنے۔ جی جی، آپ کو یعنی وہ خاموش رہنا ہی اس میں بہتر ہوگا، جی صحیح استاد جی۔ بجائے اس کے کہ درود شریف پڑھا خاموش ہی رہنا۔ اور اس میں یہ جو اللہم صلی علی محمد تک یہ تقریباً 11 یا 12 حروف بنتے ہیں، تو حضرت امام صاحب کی خواب میں بھی زیارت ہوئی تھی نا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور آپ اس پر سجدہ سہو واجب کرتے ہیں، تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ حضور وہ آپ پر پڑھتا تو ہے لیکن بھولے سے پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے میں اس پر سجدہ سہو واجب کرتا ہوں۔ جی آگے چلیں۔ یہ غیر مقلد جو ہیں وہ درمیان والا جو قاعدہ ہے اس میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صحیح صحیح جی جی ہاں جی، ان کی جو تفسیر ہے نا وہ احسن البیان جو سعودیہ والے بھی دیتے ہیں جی، جی جی اس کی جو وہ آیات ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے صلاح الدین یوسف صاحب نے۔ صحیح 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 ہاں جی، پتہ نہیں اس بات کی میں اطلاع آگے کے لیے چلیں۔ دیتے ہیں۔ چاہوں گا
جیسے بھائی سامان نے سوال کیا کہ اگر امام کے پیچھے ہیں اور اتحیات کے بعد کچھ اتنا موقع مل گیا کہ درود شریف نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی زبان سے پڑھ لیا گیا، تو پھر امام کی موجودگی میں جو کہ امام کی ابتدا میں ہے تو سجدہ صاحب تو واجب نہیں ہوگا نا جی، یعنی اگرچہ جی مسبوق جی بھی امام ہوں۔ کے پیچھے تو جی 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 امام ٹھیک کے ٹھیک پیچھے مقتدی سے جو بھی غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ جی مسئلہ آگے نمبر چلیں۔ 18 نہیں جی ہوا ابھی یا ہو گیا؟ مسئلہ نمبر 18 نفل نماز سنت غیر مؤکدہ اور نظر کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز بلکہ اولا ہے، اس لیے کہ نفل سنت غیر مؤکدہ اور نظر کی نماز میں اولا درود شریف اولا تو یہ اولا نہیں اولا ہے، اولا اولا ٹھیک ہے۔ اولا اولا کی معنی ہے پہلا اور اولا کی معنی ہے افضل۔ تو اس کی کیسے گردان ہوگی اولا؟ جی سب اولا یہ کیسے؟ اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ ٹھیک ہے رسیٹ افضل کی طرح، ٹھیک ہے جی چلیے۔ غیر آخر میں مؤکدہ وہ اس اور پر نا نظر کی قانون لگا، جی اس کی وجہ سے یہ اصل میں تھا اولیو افضلو کی طرح، پھر وہ جی جی یا کو الف سے بدل دیتے ہیں قالبہ کے قانون کی وجہ سے۔ قانون آپ نے پڑھے ہیں صرف میں؟ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں ہمارے کال۔ جی جی تو وہ ایک قانون ہے قالبہ کا، اس کی وجہ سے پھر اس کی یا کو الف سے بدل دیتے ہیں تو یہ اولا بن جاتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 18 نفل نماز سنت غیر مؤکدہ اور نظر کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز بلکہ اولا ہے اس لیے کہ نفل سنت غیر مؤکدہ اور نظر کی نماز میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ لے تو نفل سنت غیر مؤکدہ اور نظر کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 19 جی اتحیات پڑھنے بیٹھا مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ عثمان بھی ایک منٹ استاد جی نے غیر مؤکدہ 4 رکعت والی کوئی نماز تو نہیں ہے استاد جی؟ جی آواز میں نے کہا سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت والی تو کوئی نہیں ہے۔ یہ اثر کی ہے نا 4 رکعت ہیں، اثر کی اور عشاء کی۔ ٹھیک ہے سر۔ اثر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، اور سنت غیر موقدہ وہ پھر نفل کے حکم میں ہو جاتی ہے، اس کی 2 رکعتیں نفل کے حکم میں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اگر اس کی دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا یعنی زیادہ بہتر ہے۔ جی مسئلہ نمبر 19 اتحیات پڑھنے بیٹھا مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ صحیح، آگے اور کوئی ساتھی پڑھیں، یہ مسائل بہت اہم مسائل ہیں تو ساتھی ان کو غور سے دیکھتے بھی جائیں کتاب میں۔ جی آگے کون پڑھیں گے؟ میں پڑھوں؟ جی باری باری پڑھ لیں، بھلے پہلے ایک ساتھی پڑھے، ایک چھوٹے مسئلے 2 پڑھیں ہر ساتھی اور بڑا مسئلہ ایک ہی پڑھ لیں، پھر دوسرا ساتھی وہ آگے وہ دوسرا ساتھی کنٹینیو کر لے۔ جی بسم اللہ مسئلہ نمبر 20 اعلیٰ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں بیٹھنا بھول گیا اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری جی جی رکعت کے پڑھے لیے پڑھے کھڑا ہو گیا۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں بیٹھنا بھول گیا اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر نیچے کا آدھا دڑ سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے پھر کھڑا ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور اگر نیچے کا آدھا دڑ سیدھا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، صرف آخر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔
اگر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آیا اور بیٹھ کر التحیات پڑھی تو گناہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا. یہ قریشہ پڑھی. جی یہ آخری لائن میں جو ہے وہ چونکہ ابھی یہ فرض چھوڑ کر واجب کی طرف آ گیا ہے، فرض چھوڑ کر واجب کی طرف آ گیا، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جی آگے چلیں. صحیح. مسئلہ نمبر 21. اور کون پڑھیں گے؟ اگر چوتھی جی رکعت مسئلہ نمبر 21. اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور التحیات اور درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے. اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تب بھی بیٹھ جائے، بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکا ہو یا رکوع بھی کر چکا ہو تب بھی بیٹھ جائے اور التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے. البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز دو بار پڑھے دوبارہ پڑھے تو فرض نماز دوبارہ پڑھے. یہ نماز نفل ہو گئی. ایک رکعت اور ملا کر 6 رکعت پوری کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے. اور اگر ایک رکعت اور نہیں ملائی بلکہ پانچویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں اور ایک رکعت بیکار گئی. اچھا استاد جی، جی اس جو ہے میں دھڑ کا جو درمیان میں صرف جی جی استاد جی آپ بتا دیں. جی پوچھیں. تو یہ پوچھ رہا تھا کہ دھڑ سیدھا ہونے کا کیا مطلب ہے استاد جی؟ نیچے والا دھڑ کس کا؟ نیچے والا دھڑ. یہ مسئلہ نمبر 20 میں جو آیا ہے. ہاں جی 21 میں بھی آیا ہے کہ یعنی جو دھڑ کا مطلب ہے پورا جسم انسان کا ہے نا، پورا جسم. تو وہ اگر بالکل سیدھا کھڑا ہوگا تو پاؤں تو ویسے ہی کھڑے ہوں گے، لیکن جو کمر ہے اور کمر سے اوپر والا حصہ ہے وہ بھی اگر بالکل سیدھا ہو چکا ہے، جیسے آدمی سجدے سے اٹھتا ہے تو یقیناً جھکا ہوا ہوتا ہے نا، تو جھکا ہوا ہونے کے بعد اگر وہ بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو گیا تو اب وہ یہی کہا جائے گا کہ اب اس کا جو پورا دڑ ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے. لیکن اگر ابھی تک یعنی اس کا آگے والا جو حصہ ہے جسم کا وہ جھکا ہوا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے. سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی ٹھیک ہے. اگر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور رکوع باقی میں اس جا میں کے یاد درمیان میں آیا. صرف مسئلہ آ گیا کہ ایک رکعت اس میں اور ملا کر 6 رکعت پڑھ لے، پوری کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے. اب دیکھیں وہ چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھا نہیں اور پانچویں رکعت کا بھی اس نے سجدہ سہو کر دو سجدے کر لیے، تو اب اس کے ساتھ چھٹی رکعت بھی ملا لے گا لیکن سجدہ سہو نہیں کرے گا. وجہ اس کی کیا ہے کہ پہلا جو قاعدہ تھا وہ تو تھا واجب، وہ اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن جو دوسرا قاعدہ ہے وہ چونکہ فرض ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فرض اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ سجدہ سہو نہ کرے. سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. جی آگے چلیں 22 نمبر. اچھا استاد جی یہ مسئلہ نمبر جو 20 ہے اس کی آخری لائن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو واپس لوٹ کر، یعنی فرض کی طرف اگر چلا جائے تو پھر واجب کی طرف واپس نہ آئے. تو اسی طرح نماز وتر میں اگر دعائے قنوت رہ جائے اور بندہ رکوع میں چلا جائے تو پھر اس کو واپس نہیں لوٹنا چاہیے، رکوع میں ہی رہنا چاہیے. بالکل اسی طرح ہے اور یہ مسئلہ بھی آگے اس میں آ جائے گا کہ اب وہ فرض چھوڑ کر وتر کی واجب کی طرف نہ آئے، واجب کی طرف نہ جائے، رکوع میں جائے اور پھر سجدہ کرو، آخر میں سجدہ سہو کر لے. ویسے استاد جی یہ پیچھے بھی آیا تھا یہ مسئلہ جی وتر والا کہ وہ اگر اس میں غالباً یہ بھی لکھا ہوتا کہ رکوع سے کھڑا ہو کے پھر بھی
پڑھ سکتا ہے وطر کی دعا اور پھر سجدہ صاف کر لے. غالباً اس طرح کی بات پیچھے ہم نے پڑھی ہے. جی جی مسئلہ جی مسئلہ نمبر 22. اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا اور تحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے تو بیٹھ جائے اور تحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ صاحب کرے. اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کر 6 رکعتیں پوری کر لے. 4 فرض ہو گئیں اور 2 نفل اور چھوٹی رکعت پر سجدہ صاحب بھی کرے. اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ صاحب کر لیا تو برا کیا. 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت بیکار کی. جی. حضرت اوپر والے مسئلے میں 21 نمبر میں کہتا ہے فرض نماز دوبارہ پڑھے. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 4 فرض ہو گئی. تو یہ دونوں آپس میں تھوڑا اختلاف نہیں ہو 4 گیا؟ فرض وہ اس لیے ہو گئی کہ اس میں تو اس نے جو آخری قاعدہ ہے نا چوتھی رکعت والا وہ کیا نہیں، وہ فرض ہے. اور یہاں پر اس نے وہ چوتھی جی رکعت کا قاعدہ کر لیا تھا تو اب اس کا وہ فرض ادا ہو چکا تھا. تو اب وہ 4 صحیح. فرض ہو گئیں اور باقی 2 نفل ہو گئیں. یہ صرف فرق آخری تو حضرت یہ قاعدے میں جماعت بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آخری قاعدہ فرض ہے. اور یہ قاعدہ جی جی جماعت میں بھی لاگو ہوگا کہ اگر امام صاحب نے بھی اس طرح پڑھا لیا تو 6 رکعت میں سے 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے. جی جی بالکل اسی طرح. اگر 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب چھٹی رکعت بھی ملائے گا. اگر سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے واپس آ جائے. جی صحیح ہے. جی. تو مسئلہ آگے نمبر چلیں. 23. اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی تو درمیان میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے. اگر سجدہ کر لیا تو بھی نماز ہو گئی، لیکن دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے. نماز میں شک ہونا. صحیح. مسئلہ نمبر 24. اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر نماز پڑھے. اور اگر شک کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ غالب گمان کس طرف ہے. اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ سہو نہ کرے. اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو مزید کوئی رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے. اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے نہ 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعتیں سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ لے. لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے. جی حضرت. جی. مسئلہ نمبر 25. اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہو تو دوبارہ پڑھے. اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہو تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے. اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے. ممکن ہے کہ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ صورت بھی ملائے. تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چوتھی ہو. پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. اس کی وضاحت درکار ہے. جی. یعنی وہ دونوں مسئلے آپس میں ملتے جلتے ہیں، بس اس میں یہ کہ اس میں شک تیسری اور چوتھی رکعت میں ہوا ہے مسئلہ نمبر 24 میں، اور یہاں پر شک اس کو پہلی اور دوسری رکعت میں ہوا ہے کہ یہ پہلی ہے یا دوسری ہے. تو اس میں تو یعنی اگر زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کا تو یہی حکم ہے کہ اس کو توڑ کر پھر دوبارہ نماز شروع کر لیں. لیکن اگر بار بار اسی طرح ہوتا رہتا ہے تو پھر غالب گمان کو دیکھا جائے گا کہ غالب گمان کس طرف ہے. اگر غالب گمان دو کی طرف ہو تو 2 سمجھ لے، اگر ایک کی طرف ہو تو ایک ہی سمجھ. لیکن اگر گمان دونوں طرف برابر ہے، ایک کی طرف یعنی 50-50 ہے، تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ عقل جو ہے نا وہ متعقل، کیونکہ وہ یقینی ہے. عقل کا مطلب ہے کہ حمزہ قاف اور لام، عقل اور اکثر.
یہ اکثر کی ضد ہے عقل، کیونکہ ایک تو یقینی ہے کہ وہ تو اس نے پڑھی ہے، شک صرف دوسری کا ہے. تو اب چونکہ گمان دونوں طرف اس کا برابر ہے، اس لیے عقل ہی سمجھے کہ میں نے ایک ہی پڑھی ہے. لیکن اب اس میں یہ کہ اس کو کرنا ہوگا کہ اس پہلی رکعت میں ابھی اتحیات میں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ہو، اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر وہ بیٹھے اور اس میں الحمد کے ساتھ صورت ملائے، اور پھر اس میں بھی چونکہ وہ اتحیات میں تو دوسری رکعت ہے، اس میں بھی اتحیات میں بیٹھے گا، اور پھر تیسری رکعت پڑھ کر پھر بھی احتیاطاً اتحیات میں بیٹھے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھے اور اس میں تو ویسے ہی اتحیات میں بیٹھے گا، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. یہ صورت اگر کوئی ساتھی زبانی دوبارہ تھوڑی اس کی وضاحت یعنی خلاصہ اس کا بتا دیں. اسامہ بھائی بتا دیں. تو اسامہ بھائی کے ہاں لائٹ چلے گئی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ 10:15 کے ہاں بجلی چلی جاتی ہے، اس لیے وہ کتاب بھی پھر ختم ہو گئی ہے، انہوں نے شیئر کی تھی. صحیح. بس پھر اس مسئلے کا کوئی ساتھی خلاصہ تھوڑا تکرار کر لیں کہ شک کون سی رکعتوں میں ہوا ہے. میں ہی پوچھ لیتا ہوں، آپ ساتھی بتاتے جائیں. شک کون سی رکعتوں میں ہوا ہے؟ پہلی اور دوسری میں. اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر زندگی میں پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. جی اور اگر اکثر شک اتفاق پڑتا کا رہتا ہے تو مطلب یہ ہے نیت کہ ذرا گمنام زندگی ہو میں جائے. پہلی دفعہ. جی اور اگر گمان برابر ہو تو کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پھر پڑھے. وہ ممکن ہے کہ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے، اور اس میں دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ صورت بھی ملائے گا جی. پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چوتھی ہو. پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے. جی میرے خیال ہے ڈسکنیکٹڈ ہے. جی بس یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے، تو یہ 2-3 مسئلے اکثر پیش آتے رہتے ہیں. صحیح ہے، خلاصہ آپ نے صحیح بتایا. استاد محترم یہ جو جی بڑی عمر اور بڑھاپے کے اندر یہ بھولنے والا معاملہ ہے رکعتوں کا یا تلاوت کا یا سورت کا، اس کے اندر کوئی علاج معالجہ؟ جی مسئلے کے اعتبار سے تو یہی مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ اب چونکہ وہ بڑھاپے میں تو اکثر یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ پہلی صورت تو نہیں ہوگی لیکن دوسری اور تیسری ہوگی. پہلے وہ غالب گمان دیکھے گا، اگر غالب گمان دونوں طرف برابر ہو تو پھر جو کم از کم رکعت ہیں اسی کو یقینی سمجھے گا. کہ مثال کے طور پر 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو 2 تو یقینی ہے، تیسری میں شک ہے تو 2 کو سمجھ لے گا. باقی یہ تو وہ بڑھاپے کے اعتبار سے تو نسیان وہ لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ. ایک وہ لقمان حکیم صاحب کا قول جو ہے نا وہ کوئی دہرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس، شک کا یا کیا کہتے ہیں اس کو بھولنے کا، کہ لقمان حکیم کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا، تو کہ ہم کئی بھول بھال جاتے ہیں یا شک میں پڑے رہتے ہیں. شک میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو یقین میں فوراً تبدیل کر لینا چاہیے کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل کر لے، چاہے سجدہ سہو کرنا ہے، چاہے ایکسٹرا رکعت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. وہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ شک میں نہیں پڑھنا چاہیے،
وہ اس مسئلے کے اعتبار سے تیسری صورت ہے، تیسری صورت ہے کہ جو یقینی ہے اس کو لے لیا جائے. یقینی مثال کے طور پر 1 اور 2 میں شک ہوا ہے تو 1 تو یقینی ہے، تو اب پھر اس کو لے لیں. وہ شک اور یقین والی مثال کے طور پر وضو کے اندر اب شک ہے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو یقینی چیز کیا ہے کہ وضو ہے، اور شک کس میں؟ ٹوٹنے میں. تو وہ ایک قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. اگر نماز میں آپ کو یہ یقین ہے کہ ایک ہی رکعت ہوئی ہے تو پھر شک میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو یقین ہے ایک رکعت میں، وہ غالب گمان والی بات آ گئی نا، کہ وہ تحری کرے، سوچے کہ زیادہ ذہن کس طرف جاتا ہے، زیادہ یقین کس طرف جاتا ہے. اگر 70% 75% اس طرف جاتا ہے کہ ایک رکعت ہوئی ہے تو آپ اسی کو سمجھ لیں گے، تو وہ یقینی چیز ہو گئی. اچھا، شک کے مقابلے میں یہ وہ لفظ ہے وہم. وہم کہ جی حکیم لقمان نے کہا کہ بھائی وہم میں نہ اپنے آپ کو ڈالو. صحیح صحیح صحیح. حضرت کہ آپ نے وہم جو کا کوئی ضابطہ علاج بیان نہیں. فرمایا لا یزول الا بالشک آپ نے فرمایا، لیکن ہم نے الا بالیقین پڑھا تھا. الیقین لا یزول الا بالیقین بھی پڑھا ہے ہم نے ہاں وہ اسی کی طرح. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کان کو ادھر سے پکڑے ہیں ادھر سے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین یقین سے ہی ختم ہوتا ہے، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا. صحیح. یعنی اگر آپ کو 1 اور 2 میں شک ہے، لیکن 1 میں زیادہ یقین ہے اور 2 میں شک ہے، تو آپ ایک ہی کو سمجھ لیں گے. اور اس کی مثال وہ وضو میں آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہے، یہ تو یقینی چیز ہے، لیکن وضو ٹوٹا یہ شک ہے. تو اب یہ جو وضو ٹوٹنے کا شک ہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہی سمجھے گا کہ میرا وضو ہے. لیکن ایک آدمی نے وضو کیا، یہ یقینی چیز ہے، لیکن بعد میں وضو ٹوٹنے کا بھی یقین ہو گیا، تو اب وہ یقین اس دوسرے یقین سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی جی صحیح سمجھ آتی. جی. تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، الیقین لا یزول الا بالیقین، یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، الیقین لا یزول بالشک. دونوں کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے.